إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما یہ آج کے دنوں میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول اپنے حبیب سید ولد آدم امام الانبیاء قائد الغر المحجلین اکرم الخلائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا منوانا چاہتا ہے، لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کی عزت کا معاملہ ہے وہ تو پورے مکہ میں قائم تھے۔ اہل مکہ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جن معاملات میں ان کی لڑائیاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ان کا فیصلہ آپ سے آ کر کرواتے تھے۔ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔
آپ کی ہر بات کو سچا گردانتے تھے. جس وقت آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا آپ کی 25 سال کی عمر تھی. اس وقت نکاح کے خطبے میں ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل وجعل لنا بلدا آمنا بیتا محجوجا. اس اللہ کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، ہمیں بلد حرام جو امن والا شہر ہے وہ عطا فرمایا، اور ایک گھر ہمیں دیا جس کا دنیا کے لوگ آ کر حج کرتے ہیں. پھر ایک جملہ کہا کہ ایکم یوازی محمدن، تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے؟ جو نوجوان جو بیٹھے تھے قریش کے، سارا قبیلہ جمع تھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک مذاق تھا، یہ کیسی شادی؟ خدیجہ غضب کی تاجرہ ہیں، مالدار، اور یہ نوجوان ایک یتیم بچہ، فقیر مسکین، بلکہ خدیجہ کا نوکر، کیسی شادی؟ ابو طالب بڑا گھاگ انسان تھا، اس نے ان آنکھوں کو پڑھ لیا اور ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے، ذرا کھڑا ہو کے مجھے اپنا چہرہ دکھائے، میرے بھتیجے کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے. سارے مکارم اخلاق، ذہانت میں، فطانت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، جتنے مکارم خیر ہو سکتے، کوئی میرے بھتیجے کی ٹکر کا ہے، اٹھے کھڑا ہو، سب گردنیں جھکیں. یہ آپ کا اکرام، آپ کا احترام جو پورے معاشرے میں قائم تھا. ہاں یہ کہا کہ الا المال، صرف مال کا فرق ہے، مال نہیں میرے بھتیجے کے پاس. تمہارے ذہن میں مال کا خناس ہے، مال نہیں، لیکن مال مکارم خیر میں سے نہیں. فإن المال ظل ظاہر، مال ایک سائے کی معنی ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ تو مستقل شرف کا سبب نہیں ہے. اور اگر بات مال ہی کی ہے تو ما ترغبون فی صداقها فعلیہ، جاؤ مل کر سوچو کہ خدیجہ کا مہر کیا لینا چاہتے ہو، میں دوں. یہاں بھی ہم پیچھے نہیں، مہر تم طے کرو، میں ادا کروں. تو قریش کی مجلس میں اس طرح کا چیلنج کرنے والا زندہ رہ سکتا تھا، لیکن نہیں، کوئی ہمسر نہیں. عزت موجود تھی، شرف موجود تھا، اکرام اور احترام موجود تھا. اگر نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہے وہ تو تھا، یہ ساری قوم غالب ہو گئی،
کل تک صادق اور امین کہتے تھے، آج شاعر، ساحر، مجنون اور دیوانہ کہتے۔ کوئی پتھر مار رہا، کوئی راستے میں گڑھے کھود رہا، کوئی راستے میں کانٹے نہیں چلاتے۔ اے قرآن بتا ہمیں اللہ نے میرے رسول کو کیوں بھیجا، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا منوانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا، اب آپ عربی لغت نہیں جانتے، یہ ما حرف نفی ہے اور ما کے بعد الا آ جائے تو کلام میں حسر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا کلمہ نفی، آگے الا، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ، یہ حسر کا کلام۔ یہاں بھی ما حرف نفی اور آگے الا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جو رسول کو بھیجتے ہیں، کسی بھی رسول کو بھیجے صرف ایک مقصد کے لیے، لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس نبی کی اطاعت کی، اس نبی کا سکہ قائم، اس کا ڈنکا بجے، اس کی اطاعت کی۔ آگے بھی اذن اللہ بڑا قابل غور، اللہ کے امر سے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، جس رسول کو بھیجتے ہیں صرف اس لیے بھیجتے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کے پیروکار نہیں۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اللہ تعالی نے یہاں نبی کی اطاعت کو مقید نہیں کیا کہ نبی کی بات عقیدے میں مان لو، اخلاقیات میں نہ مانو، عمل میں مان لو، تجارت میں نہ مانو، اطاعت مطلقہ۔ اطاعت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی، اس کی بات ہر میدان میں ایسی ہے، اس میں کسی خطا کا امکان نہیں، نبی معصوم۔ نبی کی مطلقاً اطاعت کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ نبی معصوم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا امر ہے کہ ہر رسول کی بعثت کا مقصد رسول کی اطاعت کی۔ رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جو اللہ کی نمائندگی کرتی، اللہ کی بات پہنچاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت جو فرض ہے وہ اللہ کی اطاعت، قانون اللہ کا، شریعت اللہ کی، نظام اللہ کا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس قانون کو پہنچانے والے ہیں، تو جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کی اطاعت تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نبی معصوم ہے جس کی بات اللہ کی بات، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جو شخصیت جوڑ سکتی ہے، ملا سکتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی پوری دنیا مل کر بھی نہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، پوری دنیا مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی، ایک ہی شخصیت کر سکتی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے رسول کے تعلق سے کہ یہ منوانا چاہا کہ میرے رسول کی خوبصورتی کو مانو،
رخساروں کی تعریف کرو، ہونٹوں کی تعریف کرو، میرے رسول کی چال کی تعریف کرو، میرے رسول کی زلفوں کا ذکر رات بھر کرتے رہو، میرے رسول کی کمبلی لے کر بیٹھ جاؤ. پورا قرآن بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ہم نے ہر رسول کو بھیجا اس کی قوم کی زبان. اگر قوم کی زبان عربی ہے تو رسول عربی ہے، قوم کی زبان عبرانی ہے تو رسول عبرانی. کیوں؟ لیبین لهم، تاکہ اس قوم کی زبان میں وہ رسول پوری شریعت پیش کرے، واضح کرے اور سمجھائے. مقصد وہی ہے کہ رسول کی بات مانی ہے، رسول کی اطاعت کی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ رسول کا مشن، ہر رسول کا مشن، ہر قوم نے رسول بھیجا. مرکزی دعوت یہ تھی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. رسول کا مشن. اگر رسول کی ذات سے محبت ہے تو اس محبت کی پہلی کڑی یہ ہے کہ رسول کے مشن سے محبت ہے. بیان توحید، نفی شرک، مذمت شرک، ایک اللہ کی عبادت کا نظام، اور ہر طاغوت سے بچو. سارے نصوص نبی کی بعثت کی مقصدیت کو واضح کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، اور اس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امته على خیر ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. اللہ تعالی نے جس نبی کو بھیجا ہے، یہ سارے انبیاء کی تاریخ بیان ہو رہی، اور یہ تاریخ کوئی مردوں کی لکھی نہیں، یہ تاریخ اللہ بیان کرتا ہے. جس نبی کو بھیجا ہے ایک ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی کہ اپنی قوم، اپنی امت کو خیر کا ہر راستہ بتانا ہے اور شر کے ہر راستے سے ڈرانا اور بچانا ہے. یہ ہر نبی کی بعثت کی مقصدیت ہے. جنت کا پروگرام پیش کریں، جہنم کے راستے سے بچانا ہے. یہ بعثت کے مقاصد بیان ہوگا. سمندار میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس مقصد کو آپ نے پورا کیا. ہمارا کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا قد حدثتکم به وما ترکت من شیء یباعدکم عن النار الا قد حدثتکم به. جو چیز تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی، اور جو چیز تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی. جو میری بعثت کا مقصد ہے میں نے کلی طور پر پورا کر دی. خیر کا ہر راستہ بتا چکا ہوں اور شر کے ہر راستے سے تمہیں ڈرا چکا ہوں، تمہیں آگاہ کر چکا ہوں.
اس مقصد پر قوم کیوں نہیں آتی؟ یہ بنیادی مقصد ہے۔ رسول اللہ کی نمائندگی کرنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اس کے احکام، اس کے اوامر و نواہی لوگوں کو بتانے آتے ہیں، وہ سنو، ان کو اپناؤ، رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ کی اطاعت تک پہنچ سکو۔ خالی وہ اطاعت ہی نہیں بلکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی محبت بھی ہے۔ محبت اس لحاظ سے نہیں کہ تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اگر میرے رسول کی غلامی قبول کر دو، ان کی اتباع کر لو، ان کے راستے کے پیروکار بن جاؤ، ان کے مشن سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ یہ رسول کی اطاعت اللہ کے ساتھ وصل ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کامیابی کی اول و آخر ترکیب ہے، اول و آخر یہ کامیابی کا بیان ہے، اول و آخر یہ کامیابی کا ذکر ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کا محبوب بن جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کرے گا اپنے اس بندے کی۔ دنیا کی ساری مخلوقات کے اندر اللہ اپنے اس بندے کی محبت کو پیوست کر دے گا۔ فرشتے محبت کریں گے، آسمان و زمین ساری مخلوقات محبت کریں گے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور اللہ کا محبوب کیوں بنا؟ فاتبعونی، نبی کی اتباع سے۔ یہ سارے نصوص نبی کی، ہر نبی کی بعثت کا مقصد واضح کر رہے ہیں۔ جہاں تک نبی کی شان اور نبی کا مقام ہے وہ بھی غیر حدیث سے سمجھو۔ کسی شعر و شاعری سے نہیں، نہ کسی قصیدے سے، نہ کسی غزل سے، نہ واحد واحد قصوں سے، قرآن سے۔ قرآن کا ایک لفظ نبی علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بیان کرنے کے لیے کافی۔ کب سے کب تک؟ پیدائش سے لے کر وفات۔ اس میں آپ کا بچپن بھی، آپ کی جوانی بھی، آپ کا بڑھاپا بھی، آپ کی خلوت بھی، آپ کی جلوت بھی، آپ کی راتیں بھی، آپ کے دن بھی، آپ کے سفر بھی، آپ کے حضر بھی، اس میں سب کچھ ایک ہی لفظ نے آپ کی سیرت کا، آپ کی شان کا نچوڑ پیش کر دیا۔ لفظ ہے لعمرک، میرے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم۔ قسم معمولی ہے؟ عبداللہ بن عباس کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے صرف ایک انسان کے عمر کی قسم کھائی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں اگر محمد سے افضل کوئی ہوتا بندہ، اللہ اس کی عمر کی قسم کھا۔ اللہ نے ایک ہی شخصیت کو چنا اور اس کی پوری عمر کی قسم کھائی۔ قسم کھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کون ذات ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی ساری عمر اللہ کے ساتھ، پیدائش سے وفات تک۔ اگر کسی موڑ پر کوئی سکون ہوتا، کوئی عیب ہوتا، اللہ قسم کھاتا۔ پوری حیات کی قسم ایک ضمانت ہے، جس شخصیت کی قسم کھا رہا ہوں
یہ شخصیت بالکل بے داغ اور بے عیب. تمہاری غزلیں تمہارے قصیدے میرے حبیب کی کیا شان بیان کریں گے؟ قرآن نے ایک لفظ میں نچوڑ پیش کر دی. مجھے تیری عمر کی قسم، اللہ قسم کھایا. کسی مقام پر کوئی سکون یا کوئی عیب ہوتا ہے اللہ قسم کھاتا ہے. یہ پوری زندگی کی ضمانت ہے. آپ کا عقیدہ بھی، منہج بھی، خلق بھی، سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، ہر چیز اس میں آیا. کسی شے پر کوئی داغ نہیں ہے. داغ ہوتا تو اللہ قسم نہ کھاتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نبوت کے بعد کی عمر 23 سال، اس کی قسم. اور ایک اور مقام پڑھ لو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہو جو آپ کی بات نہیں مان رہے کہ میں تمہارے بیچ ایک عمر گزار چکا 40 سال. عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میری عمر پر تبصرہ کرو. جاؤ کھنگالو کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا نقطہ جس پر انگلی اٹھا سکو. چیلنج پورے عرب جی تمہیں عمر گزار ہے اس معاشرے میں جہاں رقص و سرود ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، جہاں زنا ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے. زانیہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لہراتی تھی اونچے، تاکہ جس کو زنا کی رغبت ہو وہ جھنڈا دیکھ کر سیدھا گھر. اس معاشرے میں پلا پڑا ہو. انگلی رکھو کوئی، ہر چیز آپ کے سامنے، دن راتیں، خلوتیں جلوتیں سب آپ کے سامنے، سفر و حضر آپ کے سامنے. ابو طالب نے خطبہ نکاح میں یہ بات نہیں کی تھی کہ خدیجہ بنت خویلد میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے نکاح میں راغب ہے، اس کی امانت داری کی بنا اور صدق وقار کی بنا. جاہلی معاشرے میں ان اخلاقیات کا تصور تھا تو ساری سیرت حمیدہ ایک لفظ میں آ گئی کہ میرے پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم. یہ عمر پیدائش سے وفات تک. نبی اسلام کی حدیث ہے انا سید اولاد آدم ولا فخر، پوری اولاد آدم کا سردار، فخر کی بات نہیں. بتا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے حکم کیا. بتاؤں آپ کو، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان بلغني ابي وامي. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نسب سن لو، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک جو پورا سلسلہ نسب ہے وہ سچے نکاح کی صورت میں، زنا کی صورت میں کوئی پاکیزہ نسب. میں اپنے پورے نسب میں صحیح نکاح سے پیدا ہوا ہوں. میرے باپ، دادا، پردادا آدم علیہ السلام تک سب کا صحیح نکاح تھا. اس نکاح سے اولادیں پیدا ہوئی اور آخر میں پیدا ہوا. انا دعوت ابی ابراہیم بشرا عیسیٰ رؤیا امی. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں. دعا کیا تھی؟ بیت اللہ بن چکا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس قوم نے رسول بھیجے. اس رسول کی بعثت کے 3 مقاصد ہیں. کوئی مقصدیت حسن کی بات وہ تو پوری ہوئی. مرتبہ شان تو ایک لفظ نے بیان کر دیا. رسول کا وظیفہ کیا ہو؟ تیری آیات کی تلاوت، کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ نفس. یہ سارے کام رسول کے، سارے کام رسول کے. مانا پورا دین لوگ رسول سے لیں اور دین کو تقسیم نہ کر دیں. عقیدے میں ہمارا فلاں ایمان ہے، فقہ میں فلاں ایمان اور تصور میں فلاں ایمان ہے. دین کو شطرنج کا کھیل بنا کے تقسیم کر دیں. عقیدہ ہو، فقہ ہو، احکام ہو، تزکیہ نفس ہو، سارے کام رسول کے. بشارت ہے آپ کے لیے کہ آپ ہر لحاظ سے محمدی ہیں. سب سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ فقہ حنفی، عقیدت اشعری ماتریدی ہیں، تصوف میں ہم سہروردی اور قاضی نقشبندی ہیں. دین کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ سارے کام رسول کے. تزکیہ نفس رسول کے، کتاب اور حکمت کی تعلیم رسول کے، آیات کی تلاوت رسول کے. اور لوگ پورے دین میں رسول کے محتاج ہیں اور رسول کے تابع بھی. اس دعا میں سب کچھ آ گیا. آپ کا مشن آ گیا، آپ کا مرتبہ مقام آ گیا. امت کو کہاں کہاں آپ کی ضرورت ہے وہ سب آ گیا. آپ کی اطاعت کا ڈنکا بجا. عیسیٰ کی بشارت دنیا میں آیا نہیں اور میرا چرچا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام میرا چرچا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے وبشر رسول یأتی من بعد اسمہ احمد. ایک رسول کی بشارت ہے میرے بعد آئے کہ اس کا نام احمد. اپنی والدہ کا خواب، جب میں اپنی والدہ کے حمل میں ان کے پیٹ میں تھا، خرج منہا نور، اس سے ایک نور نکلا. بعض زمانے کا ولادت کے وقت ایک نور نکلا. اضاء لها قصور الشام، اس نور نے میری والدہ کے سامنے شام کے محلات کو روشن کیا. والدہ مکہ میں تھی، ہزاروں میل کی دوری پر شام کے محلات میری والدہ نے دیکھے. علماء نے اس کے 2 معنی کیے. یا تو حقیقی معنی کہ واقعات وہ نور نکلا اور شام کے محلات دیکھے، یا پھر اس کی تعبیر یہ کہ جو شخصیت پیدا ہو رہی ہے اس کا مشن ملک شام تک پہنچے گا اور آگے جو ان کے غلام آئیں گے پوری دنیا پر چھا جائیں گے. ملک شام تک تو پہنچے آپ. جنگ تبوک آخری جنگ آپ کی. یہ تبوک شام کا علاقہ، بڑا لمبا چوڑا سفر. ملک شام کو ٹچ کر گئے تھے. وہ جنگ جیتی تھی آپ نے. اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اس مقام میں کون سی کمی؟ ساری کتاب و سنت کی بات ہے. رسول کی جو شان اللہ بیان کر سکتا ہے پوری دنیا مل کر بیان نہیں کر سکتی. تمہارے قصیدے اور یہ نعتیں اور یہ نغمے اور یہ قوالیاں اور یہ محافل سب کی سب ہیج ہیں جو اللہ اپنے پیغمبر کا مقام بیان کرتے ہیں. مقام بیان کرتے ہیں اور یہ مقام آپ کسی اسٹیج سے سمجھیں. رسول کی اطاعت کا ڈنکا بجنا چاہیے بس. کہ آج کے دن جو کچھ ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، یہ دین نہیں، نہ یہ محبت کا انداز ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، اور نہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن نہیں. نبی علیہ السلام کا یوم ولادت خود آپ کے فرمان سے ثابت ہے
فیہ ولدت کہ میں پیر کے دن پیدا ہوں. اب جو حسابیات کے ماہر ہیں انہوں نے اس تاریخ کو، اس دن کو سامنے رکھ کے کیلنڈر کو چھان مارا. پیر کا دن آتا ہے 9 ربیع الاول، 12 کو نہیں. اگر 12 پر اصرار ہے پھر اللہ کے نبی کی خبر جھوٹی جھوٹ. اگر 12 پر اصرار کرتے ہو یہ خبر جھوٹی، اور خبر کو سچا مانتے ہو تو آپ 9 روپے لوگوں کو کہتے 12 کو تو فوت ہو گئے. 12 تاریخ کو تو مدینہ میں کوہرام بپا، بڑے بڑے صحابہ کے دل دہل گئے. لوگ آپ کی وفات کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اور اگر ماننے پر آمادہ ہوئے تو یہ کہہ کر آمادہ ہوئے کہ اللہ کے نبی دوبارہ آئیں گے. یہ تو بہت سے کام آپ نے کرے. امیر عمر کھڑے ہوئے تلوار کے من قال ان محمد قد مات اضرب عنقه، جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دو. صرف ایک ابو بکر صدیق کو اللہ نے فہم بھی دیا، استقامت بھی دی. جب امت غلط فکر کی طرف مائل ہو ایک شخصیت ضرور بچتی ہے جو حق اور ہدایت پر، سچائی پر قائم ہوتی ہے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے. ابو بکر صدیق کی شخص امام بخاری کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بندوں کے ساتھ پوری امت میں، ایک ابو بکر صدیق جس اللہ کے نبی فوت ہوئے اور پھر لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، لوگ مرتد ہو گئے، تو پوری امت میں ایک ہی بندہ اس صف کو وفا پر قائم تھا. لڑائی کی اور قتال کی سارے صحابہ مخالفت کی. دوسرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس نے خلق قرآن کا فتنہ اٹھا بغداد میں، اور سارے لوگ معتزلی فکر کی طرف مائل ہو گئے. خود وقت کا حاکم مامون اسی فکر پر قائم ہو گیا. احمد بن دعاذ معتزلی کو اس نے قاضی قضات بنا دیا. عجیب انحراف. اکیلے احمد بن حنبل کی استقامت. القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام میں مخلوق نہیں ہے. ایتونی بشیء من کتاب و سنت رسول ہی، جو تمہارا موقف ہے اگر وہ سچا ہے تو قرآن کی آیت پیش کرو یا نبی اسلام کی حدیث پیش کرو. زبانیں گم ہو گئی. اس شخصیت نے کوڑے کھائے، قید و بند کی صورتیں برداشت کی، حق آشکارا کر کے چھوڑا. کچھ مولوی نے کہا کہ تم ہاں میں ہاں ملا دو، ہمارا عقیدہ تو اندر موجود ہے، اس کو تقیہ موجود. ہمارا کہ جو علماء کو حق معلوم نہ ہو اور علماء حق کو چھپا دیں تو حق واضح کرو. تقیہ حق واضح ہو جائے. تقیہ تو جھوٹ کا نام، جھوٹ سے حق واضح ہوتا ہے کہ یہ 2 شخصیت. تو مدینہ کی فضا بڑی سوگوار. 12 روپئے فاطمہ رضی اللہ با کربا تھا. ہائے میرے ابا کی تکلیف، آپ پر سکرات الموت آ رہی ہے. فرمانے کے لاکھ کرم ادا نہیں کہ میں جاؤں تیری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اب راہ کی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تخفی رسول فی بیتی و فی اليوم وبین سحری و نحری. نبی اسلام کا انتقال جس دن ہوا اس دن میری ہی باری تھی اور آپ میرے ہی گھر میں تھے اور آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا اور میں نے قریب سے سکرات الموت دیکھے. آپ کے ذہن الجھن ہوتی نبی پر سکرات کیوں؟ کئی لوگ ہم نے دیکھے بیٹھے بیٹھے مر جاتے. سکرات الموت جو ہے
زندگی کا آخری لمحہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہو سکرات الموت سے اللہ سارے دھو دیتے ختم، اور گناہ نہ ہو تو اللہ سکرات الموت کی تکلیف سے درجات بلند کر دیتے۔ ہر تکلیف علو درجات کا باعث ہے۔ یہ مدینے کی فضا، امہات المومنین کا بیان ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا یقین نہیں آتا، حتیٰ حجر عائشہ سے خدا سے جب زمین کھودنے کی آواز سنی کہ آپ کی قبر تیار ہو، تب ہم کو مانا۔ انس بن مالک کا قول ہے مدینہ میں نے 2 دن دیکھے ہیں، ایک دن سب سے روشن اور دوسرا سب سے تاریک۔ سب سے روشن دن وہ تھا جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پورا مدینہ آپ کا استقبال کر دیا، یہ سب سے روشن دن، اور سب سے تاریک دن جب نبی علیہ السلام کا انتقال، تدفین سے فارغ ہو گئے تو فاطمہ نے کہا یا انس یا بلال، انس اور بلال میرے نبی سے محبت کرنے والے کئی مرتبہ اللہ تحشی علی رسول اللہ تراب، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام پر مٹی ڈال دی، تدفین کیسے گوارا کرتا ہے؟ یہ مدینے کی سوگوار فضا ہے۔ اپنی فضا میں دیکھ لو، باہر کے لوگوں کو کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ باقاعدہ 30ویں عید ایجاد کر دی، جائی کبھی قسم کی غلط عید تو بنتی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کیا کروں، صحابہ نے پوچھا آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور میرا یوم پیدائش، تو عید کو روزہ رکھنا چاہیے؟ عید کا روزہ جائز ہے، کون رکھتا ہے؟ تو جو کچھ ہوتا ہے کیا یہ مدینے کی سوگوار فضا کے مطابق ہے؟ حقیقی جو مقصدیت کو آپ فراموش کرتے ہیں اور شان اور مرتبہ کے حوالے سے ایسے فہم دیں کہ کفر میں داخل ہو۔ حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھو یا خدا کا خدا لکھو؟ وہی جو مصطفی عرش کا خدا ہو اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ، عرش خالی ہے، اس عرش والے کو جو مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر اس کو زمین میں دفن کر دیا، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود۔ نبی کی شان دل یہ کہتا ہے کہ جتنا کہ آسمان کے ستارے، فرشتوں کی تعداد، مخلوقات کی تعداد، ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، پانی کے قطرے، ان کی تعداد کے برابر مانتے ہو جس نے یہ شعر کہا۔ اصل درس کو ہم نے فراموش کر دیا، اصل مقصدیت کو فراموش کریں، ورنہ یہ جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ نبی ہم سچی محبت کرنے والے۔ ایک دفعہ اپنے عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش اور کب ناراض، اپنے میاں بیوی کے تعلق ہوتا ہے۔ یہ محبت اور ناراضگی کی ایک محبت کی ایک اسٹیج، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش اور کب مجھ سے ناراض۔ عرض کیا کیسے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تمہاری قسم ہوتی ہے رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب کوئی ناراضگی ہو تم کہتے ہو رب ابراہیم،
ابراہیم کے رب کی تو میرا نام نہیں لیتی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ابراہیم کا نام لیتی ہوں تو میرے دل میں آگ ہی ہو گئی، دل سے کبھی نہیں نکالا. یہ حقیقی سچی مقام، یہ محبت اس شعر گوئی سے اور قصیدوں اور جھوٹی باتوں سے پیدا نہیں ہوتی. اصل جو مقصد اس پر آنا چاہیے رسول کی اطاعت، رسول کے مشن سے محبت. مشن کیا تھا؟ بیان توحید. قولوا لا الہ الا اللہ سے مشن کا آغاز ہوا اور بستر مرد پر ہے، آخری لمحات ہیں اور دعا پر دعا زبان پر آ رہی ہے. دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں اور عرسوں کا انعقاد کریں اور یہاں آ کر طواف کریں اور پوجا کریں. ایسا سب سے پاکیزہ قبر تو آپ ہی حجرہ عائشہ جو بہبت وحی تھا، کئی بار وہاں جبریل آئے، وحی لے کر آئے. اور پھر ریاض الجنہ اس کمرے سے لے کر اور میرے ممبر تک جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا. کوئی سے اشرف خبر ہو سکتی، اس سے اعلیٰ خبر ہو سکتی کوئی؟ جب اس قبر پر آ کر میلے لگانا جائز نہیں ہے، آپ کی دعا پوجا کرنا چاہیے، پھر کون سی ماں نے کوئی لال جنا ہے کسی قبر پہ عرصہ منعقد کریں، پوجا کریں، طواف کریں؟ کون ہے مائی کا؟ پھر نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس مقام پر فوت ہوتا ہے جو مقام اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ نبی جہاں فوت ہو وہاں سے نبی کو ہلانا نہیں ہے، اسی مقام پر دفن کرنا ہے. وہ جگہ، وہ ٹکڑا اللہ کا پسندیدہ ہے. جو کچھ عرض کیا اس میں آپ کی شان جو قرآن نے بیان، آپ کا مشن، بیشت کی مقصدیت گئی قابل غور بات ہے. یہ عقیدہ ہے اللہ کے بدل، اور عقیدے کا بگاڑ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو. بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں، عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدے کو بچاؤ. عقیدے کی سالمیت کی در حقیقت اخروی نجات اور دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہے. اگر پیروی کر لو گے ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم، میرے نبی کی ہر بات مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہو، خیر ہی خیر. وشد تثبیتا، اور تمہارے قدموں کا ثبات ہے. نبی کی بولا، نبی کے قدم پکڑ لو، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے. اس ثبات کے دو معنی ہیں، ایک ہے دشمن کے مقابلے، پھر کیا امریکہ اور کیا روس، کیا ہندوستان تمہارے اگر ٹک نہیں سکیں گے. اگر میرے نبی کے قدم تم نے پکڑ لی، نبی کی غلامی تسلیم کر دی، قدموں کا اللہ ثبات دے گا. اور قدموں کے ثبات کا دوسرا معنی اللہ تعالیٰ توحید پر استقامت دے گا. وہ استقامت جو قبر میں کام آئے گی اور قیامت کے دن کام، ہر مقام پر اللہ قدموں کا ثبات عطا فرما دے گا. یہ رہین منت نبی کی بلا بلا آتیناہم اجر عظیم، اجر عظیم کے دن، اجر عظیم، اجر عظیم باعتبار تعداد کے بھی، باعتبار حجم کے بھی. حجم کی دلیل یہ ہے ایک کھجور بہت پہاڑ بن جائے گی، بہت پہاڑ. اور تعداد کی دلیل یہ کہ حرم میں ایک نماز پڑھ لو 1,00,000 نماز پڑھ لو. لیلۃ القدر کا قیام کر لو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، اجر عظیم. یہ ساری بشارت نبی کی اتباع میں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی ہدایت پر استقامت دے ہمیشہ کے لیے. صراط مستقیم کی ہدایت کی مہر لگا دی اگر میرے نبی کی غلامی. یہ آپ کی دعوت، یہ آپ کا پیغام، یہ آپ کا مشن، یہ آپ کا مرتبہ مقام ہے. اس مقام پر کوئی آپ کا مقابل؟ باقی کالے کمبل بھی بہت سو کے پاس ہیں، کالی زلفیں بھی بہت سو کے پاس ہیں. یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے کہ
کہ نبی افسانوی بھی شخصیت ہے، نبی اللہ کا نمائندہ ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت کا ڈنکا بجے اس کائنات۔ اللہ ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔